الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔ ہمارے عزیز بھائیوں، کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے ہمارا رزق تنگ ہو جاتا ہے، اللہ تعالی ہمارے رزق کو تنگ کر دیتے ہیں۔ ہم سب کو چاہیے کہ اپنی زندگی کو گزارنے کے لیے ان اعمال پر دھیان دینا بہت زیادہ ضروری ہے۔ وہ کون سے اعمال ہیں جن سے اللہ تعالیٰ رزق کو تنگ کر دیتے ہیں؟ وہ 15 چیزیں ہیں، ہم آپ کو انشاءاللہ ابھی بتائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ چند چیزیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے آدمیوں کے رزق جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تنگ کر دیا جاتا ہے۔ اب وہ اعمال کیا ہیں؟ وہ اعمال یہ ہیں۔ نمبر 1 تو یہ ہے کہ کھڑے ہو کر ننگے سر کھانا کھانا، جوتے پہن کر کھڑے ہو کر کھانا کھانا، اس سے بھی اللہ تعالیٰ رزق کو تنگ کر دیتے ہیں۔ اب ہم سب اپنے بارے میں سوچیں کہ ہم لوگ کھانا کیا کھڑے ہو کر کھاتے ہیں کہ نہیں کھاتے، ہے نا؟ آج جو ہے پورے امت مسلمہ کا یہ فیشن بن گیا ہے کھڑے ہو کر کھانا کھانا، حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے کہ بیٹھ کر اطمینان کے ساتھ کھانا کھایا جائے۔ اور آج ہم لوگ جو ہے کھڑے ہو کر کھانا کھانے کو فخر محسوس کرتے ہیں، تو اس سے بھی اللہ تعالیٰ رزق کو تنگ کر دیتے ہیں۔ بعض مرتبہ ہم رزق کے اعتبار سے بہت زیادہ پریشان تو ہوتے ہیں، لیکن ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہم کتنے ہی ایسے اعمال کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارا رزق تنگ ہو رہا ہے اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہے۔ تو پہلے نمبر پہ تو یہ تھا کہ کھڑے ہو کر کھانا کھانا، جوتے پہن کر۔ دوسری چیز یہ ہے کہ بیت الخلاء میں ننگے سر جانا یا باتیں کرنا، بیت الخلاء میں جا کر باتیں کرنا اور یا پھر ننگے سر جانا، اس سے بھی رزق میں تنگی آتی ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ مہمان کو بوجھ سمجھنا، یہ بہت بری چیز ہے۔ بعض ہمارے بھائی ایسے ہیں جو مہمانوں کو آنے کے لیے پسند نہیں کرتے گھر میں، وہ سوچتے ہیں کہ اگر مہمان آئیں گے تو اتنا خرچ ہوگا، حالانکہ مہمان جو گھر میں آتے ہیں تو اپنا رزق لے کر آتے ہیں۔ مہمان جو بھی گھر میں آتے ہیں تو اپنا رزق اللہ تعالیٰ کی طرف سے لے کر آتے ہیں، اور جو لوگ مہمانوں کو خوب کثرت سے ان کی دعوت کرتے ہیں اور ان کا اکرام کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے رزق میں برکت بھی عطا فرماتے ہیں۔ تو اس لیے کبھی بھی مہمان کو بوجھ نہیں سمجھنا چاہیے۔ چوتھی چیز ہے ہاتھ دھوئے بغیر یا بسم اللہ پڑھے بغیر کھانا کھانا۔ بہت سے بھائیوں کی عادت ہوتی ہے کہ بس بہت تیز بھوک لگی ہوئی ہے تو فوراً جو ہے ہاتھ دھوئے بغیر بیٹھ جاتے ہیں، یا یوں سمجھتے ہیں کہ ابھی تو ہم نماز پڑھ کر آئے تھے 15 منٹ پہلے، ہمارا ہاتھ تو صاف ہے، کھانا کھانے بیٹھ جاتے ہیں۔ ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ اور بہت سے ہمارے بھائی جو ہے بغیر بسم اللہ پڑھے کھانا کھانا شروع کر دیتے ہیں، جب کھانا کھانے لگتے ہیں تو بیچ میں ان کو یاد آتا ہے کہ ارے بسم اللہ تو پڑھا نہیں۔ تو اس لیے ان سب چیزوں کا دھیان رکھنا چاہیے، ہاتھ دھو کر کھانا کھائیں اور بسم اللہ پڑھ کر کھانا کھائیں، اس میں کھانے میں برکت بھی ہوتی ہے اور رزق میں تنگی بھی نہیں ہوتی ہے۔ پانچویں چیز ہے کھانے کے بعد برتن کو صاف نہیں کرنا۔ جو لوگ کھانا کھانے کے بعد اپنے برتنوں کو صاف نہیں کرتے ہیں تو ان کے بھی رزق میں تنگی ہو جاتی ہے۔ چھٹی چیز یہ ہے کہ مسجد میں دنیاوی باتیں کرنا۔ جو لوگ مسجدوں میں دنیاوی باتیں کرتے ہیں ان کے بھی رزق کو اللہ تعالیٰ تنگ کر دیتے ہیں۔ اس لیے مسجدوں کے اندر بات کرنے کی بہت زیادہ ممانعت آئی ہے، کہ حدیث میں یہ بھی ہے کہ جو لوگ مسجدوں کے اندر لایانی باتیں کرتے ہیں یا دنیاوی باتیں کرتے ہیں تو موت کے وقت ان کی زبان لڑکھڑائے گی۔ اس لیے مسجدوں میں جو ہے خاص طور سے دنیاوی باتیں نہیں کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کا ذکر و اذکار کریں۔ مسجدیں اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے بنائی ہیں، کہ جب ہم مسجد کے اندر جائیں تو اپنے دل کو بالکل یکسو کر جائیں، تاکہ ہم مسجد میں بیٹھنے کے بعد خوب اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، نماز پڑھیں، تلاوت کریں، جس سے ہمارے دلوں کے اندر نور پیدا ہو سکے۔ ایسے اعمال نہ کریں جس سے اور گناہ ہو۔
7ویں چیز یہ ہے کہ فقیر کو جھڑک دینا. کوئی بھی مانگنے والا اگر سائل آتا ہے تو اس کو جھڑکنا ہی نہیں چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت نہیں ہے. کوئی بھی سائل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا تھا تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس اس وقت جتنا ممکن ہوتا تھا وہ اس سائل کو دیتے تھے. کبھی سائل کو جھڑکا نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور کبھی ایسی چیز نہیں ہوتی جو ان کو دے سکیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم معذرت چاہتے تھے, ان سائل سے معذرت چاہ لیتے تھے, ان کو جھڑکتے نہیں تھے. اس لیے ہم سب کو بھی یہ چاہیے کہ کوئی بھی مانگنے والا مسکین اگر آئے تو اس کو جھڑکنا نہیں چاہیے. اگر ہمارے پاس ہے تو اس کو دے دیں, نہیں ہو تو معذرت کر لیں کہ ابھی چینج نہیں ہے یا ابھی نہیں ہے, اس طریقے سے. 8ویں چیز ہے کہ مغرب کے بعد بلا عذر کے سو جانا. مغرب کی نماز کے بعد سونے کی ممانعت ہے حدیث میں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے مغرب کے بعد سونے سے منع فرمایا ہے. مغرب کے بعد سونے سے رزق میں تنگی آتی ہے. ہاں کوئی اگر مسافر ہے, سفر سے تھک کر بالکل آیا ہے, سفر سے بالکل چور ہو چکا ہے تھک کر, تو وہ سو سکتا ہے. باقی اس کے علاوہ بلا کسی عذر کے گھر میں ہے صبح سے تو ہر کبھی سو جانا یہ صحیح نہیں ہے. خاص طور سے مغرب کے بعد تو بالکل بھی نہیں سونا چاہیے کیونکہ وہ سونے کا وقت بھی نہیں ہوتا. اس سے بھی رزق میں تنگی ہوتی ہے. نمبر 9 یہ ہے کہ نماز کو قضا کرنا. سستی کی وجہ سے, کاہلی کی وجہ سے مسجد میں نماز پڑھنے نہیں گئے, یا پھر سوچا کہ ابھی پڑھ لیں گے, تھوڑی دیر کے بعد پڑھ لیں گے, یہی سوچ و فکر میں ہماری نماز قضا ہو گئی. نماز کو قضا کرنا خاص کر کے یہ بھی رزق کی پریشانی آتی ہے. اس کے ذریعے سے رزق تنگ ہو جاتا ہے, رزق میں تنگی آتی ہے. رزق کی تنگی کیا ہوتی ہے؟ رزق کی تنگی یہ ہوتی ہے کہ جو کام آسانی سے ہو سکتا ہے وہ کام مشکل سے ہوتا ہے. وہی ایک آدمی 10,000 روپے آرام سے کما رہا ہے, وہی شخص 2,000 روپے کما رہا ہے لیکن بڑی مشکلوں میں کما رہا ہے. تو یہ تنگی کی علامت ہوتی ہے. جب اللہ تعالیٰ رزق کو کشادہ کرتے ہیں, وسعت دیتے ہیں اللہ تعالیٰ, تو اس کو آسانی اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں. آسانی کے ساتھ پیسہ کمانا آسان ہو جاتا ہے. لیکن اگر اللہ تعالیٰ رزق کو تنگ کر دیتے ہیں تو جو رزق کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کرا ہے, اللہ تعالیٰ نے جس رزق کا وعدہ کرا ہے کہ اس کو کھائے بغیر ہم مر نہیں سکتے, وہ رزق تو ہمیں ملے گا, لیکن بعض لوگوں کو آسانی کے ساتھ میسر ہو جاتا ہے اور بعض لوگوں کو بہت مشکل سے وہ رزق ملتا ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے ہم یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا جو رزق آپ نے ہمارے مقدر میں کرا ہے, اللہ تعالیٰ آپ اس کے اندر برکت بھی عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ اس میں آسانی عطا فرمائے. 10ویں چیز یہ جھوٹ بولنا. جھوٹ بولنے سے بھی رزق تنگ ہو جاتا ہے. جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. جھوٹ بولنے سے اپنے آپ کو پرہیز کریں, بہت زیادہ بچانا چاہیے. کیونکہ جو لوگ جھوٹ بولتے ہیں, دوسرا نقصان اس میں یہ بھی ہے کہ فرشتے ان کے قریب نہیں آتے. جو لوگ جھوٹ بولتے ہیں ان کے منہ سے ایسی اسمیل آتی ہے کہ فرشتے ان کے قریب نہیں آتے. اب جس کے قریب فرشتے نہیں آئیں گے تو اس کو برکت کیسے ملے گی؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو برکت کیسے حاصل ہو سکتی ہے؟ کبھی نہیں ہو سکتی. اس لیے جھوٹ بولنے سے بچنا چاہیے. 11ویں چیز یہ ہے کہ گانے بجانے میں دل لگانا. گانے وغیرہ میں, گانے بجانے میں, گانا سننے میں خوب دل لگانا. بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ صبح اٹھنے کے بعد ہی فوراً ہیڈ فون لگاتے ہیں اپنے کان میں, پھر اس کے بعد گھنٹوں گانے سنتے ہیں. جب تک وہ گانا نہیں سن لیں ان کو چین نہیں ملتا. تو گانے سے ہی اپنے تسلی کرتے, اپنے دلوں کو بہلاتے ہیں. یہ رزق کی بے برکتی کا اور رزق کی تنگی کا بہت بڑا ذریعہ ہے جو لوگ اپنے ہاتھوں سے کما رہے ہیں. اس لیے گانے وغیرہ سے احتراز کرنا چاہیے. اگر ہمیں ایک اچھی چیز سننے کا شوق اگر ہے تو ہمیں قرآن سننا چاہیے اچھے سے اچھی تلاوت کے اندر. بہت سارے ہمارے قرآ ہیں ہندوستان میں اور اس دنیا میں, دوسرے دیشوں کے, اتنا بہترین, اتنا شاندار قرآن شریف پڑھتے ہیں. ہم عادت ڈالیں اس کو سننے کی. جب ہم قرآن کو سننا شروع کریں گے تو اللہ تعالیٰ گانوں کی جو رغبت ہے, جو شوق ہے, ہمارے دلوں سے اللہ تعالیٰ ختم کر دیں گے. پھر ہم قرآن کو سننے والے بن جائیں گے. پھر قرآن کو پڑھنے والے بھی بنیں گے اور قرآن کو سننے والے بھی بنیں گے. تو ہمیں قرآن پر دھیان دینا چاہیے. 12ویں چیز یہ اولاد کو برا بھلا کہنا.
اولاد کو برا بھلا کہنا، دن بھر ڈانٹ ڈپٹ یہ سب چیزیں کرنا، ہمیشہ ٹارچر کرنا، ڈانٹنا، ایک ایک چیز کے اوپر جو ہے ٹارچر کرنا، ڈانٹنا، ان کو بد دعائیں دینا، اس سے بھی گھر میں رزق کی تنگی ہوتی ہے۔ اولاد کو نہیں ڈانٹنا چاہیے۔ اگر اولاد کو کبھی اگر غصہ آئے بھی تو وہاں پر ڈانٹنے کی جگہ اولاد کو دعا دینا چاہیے، کیونکہ ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے، اس لیے جب غصہ بھی آئے تو ڈانٹنے کے بجائے ان کو دعا دینا چاہیے۔ امام سدیس صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو مسجد حرم کے امام ہیں، ہم سب جانتے ہیں حج کرنے جاتے ہیں تو انہی کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، وہی وہاں کے شاہی امام ہیں، ان کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں۔ وہ خود اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ آج میں جو امام بنا ہوں ہماری امی کی دعا کا نتیجہ ہے کہ ایک مرتبہ ہمارے گھر میں مہمان آئے ہوئے تھے تو ہم نے جو کھانا بنایا تھا امی نے، اس دال میں ہم نے ریت ڈال دیا، اس کھانے میں ہم نے ریت ڈال دیا تو ہماری والدہ ہم سے بہت زیادہ ناراض ہوئیں کہ ظاہر سی بات ہے ضرور یہ سدیس کا کام ہے، اسی نے کرا ہوگا۔ ہم کو بلا کر پوچھا تو ہم نے بولا کہ ہاں ہم نے ہی کرا ہے۔ تو امی نے ڈانٹنے کے بجائے، بد دعائیں دینے کے بجائے یہ فرمایا تھا کہ جا اللہ کرے اللہ تعالیٰ تجھے مسجد حرم کا امام بنا دے۔ ڈانٹنے کے بجائے، مارنے کے بجائے انہوں نے دعائیں دی کہ جا تجھے اللہ تعالیٰ مسجد حرم کا امام بنائے۔ تو فرماتے ہیں امی کی وہ دعا تھی کہ آج میں آپ لوگ سامنے امام ہوں۔ اس لیے اولادوں کو ڈانٹ ڈپٹ کرنے سے بھی رزق میں تنگی ہوتی ہے، اور دعائیں دیں، دعائیں جو ہے اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہیں، اس لیے ہم سب کو یہ چاہیے کہ ہم دعا دیں۔ بعض مرتبہ اگر اولاد پریشان ہوتی ہیں اس کی وجہ سے ماں باپ ذریعہ ہوتے ہیں اس میں، کہ ماں باپ بد دعائیں دے دیتے ہیں، ساری چیزیں کر دیتے ہیں۔ جب اولاد کے اوپر پریشانی آتی ہے، تنگی آتی ہے، تو وہی ماں باپ جو ہے، وہی والدین فکر مند ہوتے ہیں۔ اس لیے ایسے کوئی کام نہیں کریں کہ آگے چل کر ہمیں پریشانی ہو۔ غصے سے بہت زیادہ بچنا چاہیے، کیونکہ غصہ جو ہے شیطان کے اثر سے ہوتا ہے، اور شیطان کو اللہ تعالیٰ نے آگ سے بنایا ہے، اور آگ کو جو ہے پانی ہی بجھاتی ہے۔ اس لیے جب غصہ ہمیں آئے تو ہمیں وضو کر لینا چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا۔ 13ویں چیز یہ ہے کہ قرآن مجید کو بغیر وضو کے چھونا، قرآن شریف کو بغیر وضو کے نہیں چھونا چاہیے۔ اگر ہمیں قرآن شریف ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل بھی کرنا ہے تو اس کے لیے بھی ہم اس کو اچھی وضو کریں، وضو کرنے کے بعد ہی قرآن شریف کو ہاتھ لگائیں۔ بعض مرتبہ ہم لوگ ایسی غلطی کر بیٹھتے ہیں کہ پڑھ تو نہیں رہے، یہاں سے وہاں رکھی تو رہے، رکھنے میں کیا وضو کرنا ہے؟ نہیں، قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، پاکیزہ کلام ہے، اس کو پاک لوگ ہی ہاتھ لگاتے ہیں۔ اس لیے جب بھی قرآن شریف پڑھنا ہو یا قرآن شریف یہاں سے وہاں رکھنا ہو تو وضو کر کر ہی قرآن شریف کو ہاتھ لگانا چاہیے، بغیر وضو کے قرآن شریف کو ہاتھ نہیں لگانا چاہیے، اس سے بھی رزق میں تنگی ہوتی ہے۔ نمبر 14 یہ ہے کہ نامحرم کو بے دھڑک دیکھنا، نامحرم کو دیکھنے سے بہت زیادہ بچنا چاہیے۔ ایک ہوتا ہے دیکھنا، ایک ہوتا ہے نظر کا پڑ جانا، ہے نا؟ نظر کا پڑ جانا یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے معاف ہے، لیکن بے دھڑک دیکھنا، خاص کر کے دیکھنا، اس سے بھی رزق میں تنگی ہوتی ہے، رزق میں پریشانی آتی ہے۔ اور آخری چیز جو ہے 15ویں آخری چیز وہ یہ ہے کہ اہل و عیال سے لڑتے رہنا، اپنے گھر والوں سے، بھائی بہن سے، اپنے خاندان سے، ہے نا، اپنے اہل و عیال سے لڑنا، اس سے بھی اللہ تعالیٰ رزق کو تنگ کر دیتے ہیں۔ تو یہ جو 15 چیزیں آپ حضرات کو بتائی گئی ہیں، ان کو ہم اچھی طریقے سے یاد کر لیں، اپنے ذہن کے اندر اس کو سیو کر لیں، تاکہ اب جو ہم آئندہ اپنے زندگی کو جو گزاریں تو وہی آج ہم دیکھیں، اپنے زندگی کے اندر غور و فکر کریں، کہیں ایسا تو نہیں یہ 15 چیزیں ہمارے اندر پائی جا رہی ہوں۔ اگر یہ 15 چیزیں ہمارے زندگی میں پائی جا رہی ہیں تو اس سے بچنے کی کوشش کریں، اس سے بچنے کی کوشش کریں، تاکہ ہمارے رزق میں اللہ تعالیٰ وسعت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے رزق کو آسان کریں، اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی کریں تو اللہ تعالیٰ ہمارے رزق کے اندر آسانی فرمائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ سورہ واقعہ کو مغرب کے بعد پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے رزق میں آسانی کر دیں گے۔
اس لیے ہم سب کو بھی چاہیے کہ سورہ واقعہ کی تلاوت کریں مغرب کے بعد روزانہ، اور یہ جو اعمال بتائے گئے ہیں 15 ان سے بہت زیادہ بچنے کی کوشش کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔